کل میری نظروں کے سامنے سے سعادت حسن منٹو کے کچھ الفاظ گزرے جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ شیطان اتنا بڑا گستاخ تھا کہ اس نے سیدھا خدا کو کہہ دیا کہ میں نہیں کرتا سجدہ، اور مردود ہو گیا۔ اور خدا اتنا بڑا سیکولر ہے کہ اس نے اختلاف رائے پر شیطان کو مارا نہیں، بلکہ مہلت دی کہ اپنے نظریے پر لوگوں کو قائل کر سکتا ہے تو کر لے۔ لیکن یہ خدا کے ماننے والے پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہیں۔ منٹو صاحب نے جو سمجھا وہ لکھ دیا۔ مجھے ان سے کوئی اختلاف نہیں، مگر میری ذاتی رائے کے مطابق یہ بات اللہ تعالیٰ سیکولر ہونے کی نہیں بلکہ غفور الرحیم اور زبردست ہونے کی نشانی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں ایک غریب کسان تھا۔ وہ بہت محنتی تھا، تقریباً 15 سے 16 گھنٹے کام کرتا تھا، مگر اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ 5 وقت مسجد میں نماز ادا کرتا۔ اگر مجبوری میں گاؤں سے باہر جانا پڑتا تو بھی نمازیوں کو بتا کر جاتا کہ میں فلاں نماز تک آ جاؤں گا۔ تمام نمازیوں کی اس سے قربت تھی کیونکہ وہ شخص کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا موقع بھی ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ ایک بار وہ شخص نہ عصر کی نماز پر آیا اور نہ مغرب کی۔ پھر عشاء کے بعد نمازی اس کا انتظار کرتے رہے مگر وہ پھر بھی نہ آیا۔ سب نے اس کے گھر جا کر اس کی خیریت پوچھنے کا فیصلہ کیا اور نماز عشاء کے بعد تمام نمازی مل کر اس کے گھر چلے گئے۔ دروازے پر دستک دے کر وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کسان سامنے سے نماز پڑھ رہا تھا اور اندر سے اس کی بیوی کے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک سے اس کی بیوی نے اس کو آواز دی۔ اس نے نماز مکمل کیے بغیر سلام پھیرا اور اندر چلا گیا۔ بیوی کو تسلی دلاسا دے کر باہر آیا، ہم سے ملا۔ ہم لوگ اس کی مسجد میں نہ آنے کی وجہ سمجھ چکے تھے۔ اس کو اپنے آنے کا مقصد بتایا اور پھر اس کی بیوی کی تکلیف کے متعلق پوچھا تو کسان نے بتایا اس کی بیوی امید سے ہے، بچے کی پیدائش کا وقت ہے اور بیوی سخت تکلیف میں ہے۔ گھر میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ بیوی کو اسپتال لے جا سکوں۔ کسان کی بات سن کر سب نمازی اپنے گھروں کو دوڑے اور گھر میں موجود جمع پونجی اور ساتھ اپنی بیویوں کو لے کر آئے۔ 2 نمازی گھر میں پڑا ہوا کھانا بھی اٹھا لائے، کسان کو پیسے دیے اور ٹانگے کا انتظام کیا اور بیوی کو شہر روانہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسان کو بیٹے سے نوازا۔ صبح فجر کے وقت وہ واپس آئے تو کسان کے ساتھ 2 نمازی اس کے گھر میں موجود تھے اور ان کی بیویاں کسان کے گھر میں رکیں، اور وہ نمازی اپنے دوست کو لے کر مسجد نماز پڑھنے چلے گئے اور وہاں سے واپسی پر سب مل کر کسان کے گھر آئے اور بیٹے کی مبارکباد دی۔ کسان نے شکریہ ادا کیا۔ ایک نمازی نے کسان سے مذاق کے طور پر کہا، کل تم تو خدا کے گھر کا رستہ بھی بھول گئے، جس پر کسان نے مسکرا کر جواب دیا، میں خود جتنی تکلیف میں ہوتا خدا کے گھر ضرور آتا۔ آج میرا محبوب تکلیف میں تھا، مجھے سوائے خدا کی ذات کے باقی سب بھول گیا، یہاں تک کہ اپنی ذات بھی بھول گئی۔ جب میرے کانوں میں میری بیوی کی کراہنے کی آوازیں پڑیں اور مجھے کچھ بھی سنائی یا سمجھائی نہ دیتا تھا تو میں نماز میں مصلی میں بھی بیوی کے کمرے کے دروازے کے قریب بچھاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو بیوی مجھے آواز دے اور میں سن نہ سکوں۔ میرے دل میں خیال آیا کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو پھر میں نے دل اور زبان سے التجا کرتے ہوئے کہا، یا اللہ تو نے اپنے نبی کی مدد کے لیے بھی تو فرشتے اتارے تھے نا، کیونکہ تو اپنے محبوب کی جان اور ناموس کی حفاظت کرنا جانتا تھا۔ میں تیرے محبوب کا امتی ہوں اور تجھے بہتر پتہ ہے تیرے محبوب کو اس کی امت کتنی محبوب تھی۔ آج میرے لیے کوئی وسیلہ پیدا کر، میری محبوب کے حال پر رحم کر، بے شک تیری رحمت اور مغفرت غالب ہے۔ یہ دعا کر کے میں نے نماز عشاء کے لیے جائے نماز بچھائی اور آپ لوگ میرے گھر میں داخل ہو گئے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ لوگ میرے لیے فرشتہ بن کر آئے۔ سب نمازیوں نے باری باری اٹھ کر اس غریب کسان کو گلے لگایا، بیٹے کی مبارکباد دی اور ساتھ ہی تسلیم کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے محبوب کے صدقے مانگی دعا رد نہیں کرتا، اور کوئی ہستی اگر اپنے محبوب کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتی تو محبوب کے محبوب کی تکلیف کو کیسے برداشت کر سکتی ہے۔ اس غریب کسان کی کہانی کو سامنے رکھتے ہوئے جب منٹو کے الفاظ میری نظروں سے گزرے تو مجھے حیرت ہوئی کہ اتنے بڑے شخص
جس نے معاشرے کو اتنی باریک بینی سے دیکھا اور پرکھا ہو، وہ اتنی بات کو نہیں سمجھ پایا کہ خدا سیکولر نہیں ہے، غفور الرحیم ہے، اور شیطان کو مہلت دینے کی وجہ خدا کی حکمت تھی، کیونکہ شیطان جب مشرکین مکہ کے ساتھ کھڑا ہوا تو خدا نے اپنی محبوب کی مدد کے لیے فرشتے اتارے۔ میں اپنی تحریر میں محض اتنا کہنا چاہوں گا کہ بات اللہ تعالیٰ کی ذات کی تھی اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی کہ جا کر لوگوں کو اپنے نظریے پر قائل کر لے۔ اگر بات رب کے محبوب کی ہوتی اور یہی حکم اگر شیطان نے رب کے محبوب کا نہ مانا ہوتا تو اس کا نتیجہ مختلف ہوتا۔ جس طرح کسان کی کہانی میں اگر کسان خود تکلیف میں ہوتا تو مسجد جاتا، لیکن جب اس کا محبوب تکلیف میں تھا تو وہ اپنے مشاغل کو بھول چکا تھا، اسے فقط یہ یاد تھا کہ اس کا محبوب تکلیف میں ہے۔ منٹو صاحب میرے لیے محترم ہیں، مجھے ان سے کوئی اختلاف نہیں، بس میں نے اللہ تعالیٰ کو فیصلے کو اپنی نظر سے دیکھا اور نظریے سے لکھا، انہوں نے اپنی نظر اور نظریے سے۔ اختلاف رائے سب کا حق ہے، آپ بھی مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں۔